اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، انسان جب اپنے نفس پر زیادتی کر بیٹھتا ہے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، گناہوں کی گٹا ٹوپ وادیوں کے اندر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کو احساس ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے بنایا تھا، اللہ نے پیدا کیا تھا، میں اللہ کی مخلوق ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے جو کام مجھ سے ہو گئے اور جن کاموں کا میں مرتکب ہوا ہوں، یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ زیادتیاں، یہ جوانی کو ضائع کرنا، رزق کے پیچھے حلال حرام کی تمیز نہ کرنا اور طرح طرح کے فضول کاموں کے اندر، گناہوں کے اندر اپنے آپ کو شامل رکھنا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں، جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اسی دن سے اللہ اس کے لیے در توبہ کو کھول دیتا ہے، اس کے اندر توبہ کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور اس امید پر کہ تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں سے ایک شخص تھا جس نے بے انتہا گناہ کیے اور اس کی زندگی برے اعمال سے بری ہوئی تھی، کوئی نیک عمل اس کے نام اعمال میں نہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے اہل و عیال کو بلایا اور بلا کر ان سے کہنے لگا، میں بڑا برا انسان ہوں اور مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، بڑا ظلم ہوا ہے، میں اللہ کی بارگاہ کا باغا ہوا مجرم ہوں، اور اگر اللہ مجھے پکڑ لے گا تو مجھے ایسی سزا دے گا کہ آج تک کسی کو نہیں ملی ہوگی، لہٰذا میری وصیت ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹنا، اس کے بعد جلا دینا، پھر میری خاک کو پانی میں بہا دینا۔ اب گھر والے نہ کرتے تو کیا کرتے؟ جب وہ فوت ہو گیا، اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور خاک کو پانی میں بہا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کریم نے اس کی خاک کو جمع فرمایا، ہواؤں کو حکم دیا، ہوائیں اللہ کی بات ماننے کی پابند ہیں، ہواؤں کو حکم دیا ذرات کو جمع کرو، پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی خاک کو جمع کرو۔ جب اسے جمع کیا گیا، مجسمہ بن گیا، روح کو واپس لوٹایا گیا اور لوٹا کر اس سے ایک ہی سوال کیا گیا، اے میرے بندے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وصیت کیوں کی اپنے اہل و عیال کو؟ کیوں اپنے بیٹوں کو یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے گھسیٹنا، اس کے بعد مجھے جلانا، پھر میری خاک بنا کر اسے اڑا دینا، پانی میں بہا دینا؟ ایسا کیوں کیا؟ کس چیز نے تجھے مجبور کیا اور یہ وصیت کرنے پر تجھے آمادہ کیا؟ وہ شخص ڈرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا، اے اللہ، مجھے تیرے خوف نے یہ کام کرنے پر مجبور کیا، میں تیرے غضب سے ڈر گیا تھا، اے اللہ، میں جہنم اور دوزخ سے ڈر گیا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا اگر میں اللہ کے ہاتھ چڑھ گیا اور اللہ نے مجھے پکڑ لیا، حالانکہ معاذ اللہ یہ بات اس کا عقیدہ اور ذہن تھا، لیکن یہ ہے ایک غیر مناسب بات ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی باہر نہیں ہو سکتا اور اللہ سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، پر اس نے یہ سوچا کہ میں اگر پکڑ میں آ گیا اللہ مجھے شدید عذاب دے گا۔ جب یہ کہا کہ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تو یہی تو اللہ کو پسند ہے، یہی تو توبہ ہے، بندہ ڈر جائے، معافی مانگے، بندہ شرمندہ ہو جائے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، بندہ شرمسار ہو کر اللہ سے توبہ کر لے، تو یہی تو توبہ ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ احساس پیدا ہو گیا، کوئی تکبر نہیں آیا، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں، میرے تو کوئی گناہ ہی نہیں، میری غلطی نہیں تھی، میں نے کیا ہی کیا ہے، جب اس طرح کے سوال آپ کے اندر جنم لیتے ہیں تو آپ کو توبہ سے دور کر دیتے ہیں۔ توبہ سے دور کرنا اللہ کی رحمت سے دور کر دینے کا معنی ہے۔
تو جب بندے کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور پھر اپنے اللہ سے رو کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، تنہائی میں کمرہ بند ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، رات کا پہر ہے اور سر سجدے میں رکھ کے وہ رو رہا ہے، اور وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، اپنے گناہوں کو گنتی کرنا شروع کر دے، اللہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، پر اللہ سارے گناہ مجھ سے ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئیں، میں انسان تھا، کمزور تھا، ضعیف تھا، مجھ سے ہو گئے، پر اللہ تو پالن نہار ہے، تو غفار ہے، تو معافی عطا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھ گناہ گار کو ان بخشے ہوئے لوگوں میں شامل کر دے جن کی آج کی رات تو بخشش فرمائے گا، جن کے گناہوں کو تو آج معاف کرے گا، جن کی نافرمانیوں پر معافی کا قلم پھیرے گا، نہ صرف انہیں معاف کرے گا بلکہ جتنے ان کے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دے گا کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، میری جوانی کے گناہ معاف کر دے، بچپن کے گناہ معاف کر دے، بڑھاپے کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ کاروباری گناہ معاف کر دے، تنہائیوں کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ بدکاریوں کے گناہ معاف کر دے، بددیانتیوں کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ بے انصافیوں کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ظلم و زیادتیوں کے گناہ معاف کر دے۔ جب اللہ سے معافی مانگتا جائے گا، اللہ اتنا غفور و رحیم ہے، وہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تمہارا کام مانگنا ہے، میرا کام دینا ہے، تمہارا کام شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پہ احساس پیدا کرنا ہے، تو میرا کام ہے تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہیں بخشش عطا کرنا ہے، مغفرت عطا کرنا ہے اور رزق بے حساب عطا کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ راتیں بڑی عظیم راتیں ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی، ویسے بھی جو رات کا پہر ہوتا ہے اس میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کا کرم متوجہ ہوتا ہے، اور جب بندہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بے حساب عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بخشش عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے اور عزت والی زندگی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔